أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الف لام را، یہ عالیشان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں ان کے پروردگار کے حکم سے، زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف، جس اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ غلبہ اور حکمت والا ہے۔ یاد رکھو جب کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا، اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے۔ جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جب کہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سب اور وہ زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں سے الحمدللہ سورہ ابراہیم کا آغاز ہوا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے نام کے پر موسوم ہے۔ اس سورہ کا آغاز بھی حروف مقطعات یعنی جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اس سے ہوا، الف لام را، اور اس سے پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے بارہا کہ ان کے معنی اور مفاہیم کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ کوئی قابل اعتراض بات بھی نہیں
ورنہ مشرکین مکہ یا قرآن کے پر اعتراض کرنے والے معترضین کب کا اس پر اعتراض کر چکے ہوتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن کے پر اعتراض کرنے والوں نے کبھی اس کے بارے میں نہیں کہا کہ اس طرح کے لفظوں کا، حرفوں کا استعمال کرنا بے معنی ہے، اس کی کوئی معنویت ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہم نہ سمجھ پائے یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائے، اندھیروں سے اجالے کی طرف۔ قرآن کے نزول کا مقصد نور ایک ہے، اس کے مقابلے میں ظلمات، اندھیرے مختلف ہے، بلکہ ان گنت ہے جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن نے نور کو واحد قرار دیا اور اس کے مقابلے میں ظلمات جو گمراہیاں ہیں وہ جمع ہیں، یعنی صراط مستقیم ایک ہے اور اس کے مقابلے میں جتنی گمراہیاں ہیں وہ بہت ساری ہیں۔ تو ساری گمراہیوں سے نکال کر صراط مستقیم کے پر جو اسلام کی روشن شارہ ہے اس کے پر لانا، یہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بیان کیا۔ ابن ماجہ کی روایت، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میں تمہیں ایسے روشن راستے کے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے، اور اس سے وہی شخص روگردانی کرے گا، انحراف کرے گا، ٹیڑھ پن اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے، ہلاکت جس کا مقدر ہے۔ آگے اللہ نے بیان کیا ان کے پروردگار کے حکم سے زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف، جس اللہ کا جو ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ قرآن نے یہاں پر وضاحت کر دی، اللہ نے قرآن کو اتنے اہتمام کے ساتھ نازل کیا اور اس کے نزول کا مقصد لوگوں کو گمراہیوں سے بچانا ہے، تو یہاں یہ نہیں ہے کہ ساری ذمہ داری صرف رسول کی ہے کہ وہ جسے بھی دعوت دے گا وہ گمراہی سے صحیح راستے کی طرف صراط مستقیم پر آ جائے گا، نہیں، بلکہ جو قابل ہوگا وہی آئے گا۔ رسول کا کام ہے گمراہی سے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنا، گائیڈ کرنا، لیکن دلوں کو ہدایت کو دلوں کے اندر راسخ کرنا، ڈالنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف اس کے حکم سے یہ کام ہونے والا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ یہ بات آپ خود دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کبھی ایمان لانے والے ایسے ہوتے ایک مرتبہ چند کلمات آپ سے سنتے مسلمان ہو جاتے، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے مشرکین مکہ ہیں، خود آپ کے چچا جو یقین تھا، ایمان تھا، مانتے تھے، لیکن زبان سے انہوں نے اقرار نہیں کیا، آخری دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، مسلمان نہیں ہوئے۔ تو جب تک اللہ کا اذن، اللہ کا حکم نہیں ہوگا، ہدایت دل کے اندر راسخ نہیں ہوگی، دل کے اندر جگہ نہیں بنائے گی۔ حضرت ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آنے کے بعد انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کے پر جادو ہے، آپ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، اور یہ اپنی قوم کے بہترین جھاڑ پھونک کرنے والے، جن اور شیاطین کو اتارنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں، صرف خطبہ مسنونہ، خطبہ حاجہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ ان کے سامنے پڑھ کر سنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول دوبارہ سنائیے، آپ نے دوبارہ سنایا، کہا کہ تیسری مرتبہ، اس کے بعد کہا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آخر کیا بات تھی کہ 3 مرتبہ خطبہ حاجہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وہ ایمان لے کر آ گئے، نہ کوئی بحث، تکرار، سوال جواب، کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ لوگوں نے آپ کے بارے میں جو مشہور کیا کہ آپ کے پر کسی جن کا، شیطان کا سایہ ہے، یا آپ ذہنی اعتبار سے ڈسٹرب ہیں، پریشان ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو آدمی ذہنی اعتبار سے فطور کا شکار ہو، یا اس کے ذہن کے پر پاگل پن سوار ہو، یا اس کا اثر ہو، یا جن ہو اس کے پر حاوی ہو، تو وہ اس طرح کا کلام من و ان 3 مرتبہ نہیں بیان کر سکتا۔
تبھی انہوں نے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دہرانے کے لیے کہا۔ اتنا جامع کلام 3 مرتبہ من و ان بیان کرنے والا، یہ اپنی جگہ کے پر صحیح الدماغ اور بالکل صحیح سالم ہوگا۔ سمجھ گئے؟ لوگ جھوٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے مسلمان ہو گئے صرف خطبہ حاجہ کی بنیاد پر۔ اللہ جس کو اس کے قابل سمجھتا ہے، یہ ہدایت کے قابل ہوتا ہے، اس کو فوری ہدایت مل جاتی ہے، اور جو ہدایت کے قابل نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بتا دے وہ نہیں ہوتا۔ منافقین کی مثال ہے، ابو طالب کی مثال ہے، ابو جہل کی مثال ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، ان سارے لوگوں کی مثال جو رات کو چوری چھپے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر قرآن مجید کو سنا کرتے تھے، دن کے اجالوں میں لوگوں کو منع کرتے اور رات کے اندھیرے میں جا کر قرآن مجید کو سنا کرتے تھے، لیکن سینہ ہدایت کے قابل نہیں تھا، وہ دل اللہ کے یہاں پر اس قابل نہیں تھا کہ اسلام کی ہدایت اس میں پیوست ہو سکے، نئی ہدایت ملی۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ ان کے پروردگار کے حکم سے جو زبردست عزیز غلبے والا ہے اور حمید لائق تعریف ہے۔ عزیز کے ساتھ عام طور پر اللہ کی 2 صفتیں استعمال ہوتی ہیں، ایک حکیم اور دوسرے حمید۔ یہاں پر حمید کا استعمال ہوا۔ عام طور سے دنیا میں اگر کوئی شخص غلبے والا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر اس کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، یا لوگوں کے درمیان اس کے فیصلے کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس کی باتوں کو مانا جاتا ہے، تو عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ اس سے راضی ہیں، اس کے فیصلے کو مانتے ہیں، تو ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو اس کے فیصلوں کے پر تنقید کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، نکتہ چینیاں کرتا ہے۔ ہوتا ہے ایسے، ہر کوئی اسے نہیں تسلیم کرتا، یا اس کا ہر فیصلہ اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہوتا، وہ لائق تعریف نہیں ہوتا۔ اللہ نے عزیز کے ساتھ حمید کی صفت اسی لیے بیان کی، اللہ کے کسی فیصلے کے اندر کوئی نکتہ چینی اعتراض کی گنجائش نہیں، اس کے ہر فیصلے کے پر اس کی ستائش کی جاتی ہے، وہ لائق حمد ہے، لائق ستائش ہے۔ اسی کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا۔ وہ اللہ کون ہے؟ اللہ کی طرف جب دعوت دی جا رہی ہے، وہ اللہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کا مالک ہے، اور مالک کو ہی اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی چلائے۔ اللہ نے ہمیں روئے زمین کے پر 100 گز 200 گز جو بھی ہمیں ملکیت عطا کی زمین کی، پراپرٹی کی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی اس پراپرٹی کے پر ہم مالک ہوتے ہیں، اپنی مرضی چلاتے، اپنی اختیارات چلاتے ہیں۔ تو مالک کو مکمل اختیار۔ اللہ نے اگر ہمیں اپنے گھر کا مالک بنایا، پڑوس سے بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے، قریبی بھی ہے، اگر وہ ہمارے گھر میں آ کر انٹرفیئر کرے، دخل اندازی کرے، تو ہم اسے برداشت نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں یہ گھر میرا ہے، میری مرضی چلے گی، میرے اختیارات چلیں گے۔ تو کون ہوتا ہے میرے گھر کے اندر دخل اندازی کرنے والا، انٹرفیئر کرنے والا؟ اللہ وہی بتا رہا ہے کہ وہ آسمان و زمین کا مالک ہے، تو مالک کا حکم چلے گا کہ کسی اور کا چلے گا؟ سارے کے سارے مملوک ہیں، اللہ کے سامنے کسی کا اختیار نہیں چل سکتا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کو ہدایت کے طور پر نازل کیا ہے، اور وہ عزیز بھی ہے، غالب ہے۔ اسی لیے کہا کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے۔ اگر کوئی نہیں مانے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اسے بخش دے گا، اسے معاف کرے گا، نہیں، بلکہ اللہ کی سزا بہت سخت ہے، دنیا میں بھی، اور آخرت کی سزا تو اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کے عزیز غالب ہونے کی صفات اور اس کا مظہر ہے کہ اللہ ہر چیز کے پر غلبہ رکھتا ہے۔ اب یہ کفار کون، ان کی صفات کیا ہے؟ جیسا کہ قرآن مجید میں کئی مقامات کے پر متقیوں کی صفات بیان کی۔ قرآن نے کہا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن نے ان کی صفات بیان کی، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو کچھ عطا کیا اس کو خرچ کرتے، پوری صفات بیان کی۔ تو کافروں کی صفات کیا ہے؟ قرآن اسے یہاں بیان کر رہا ہے۔ پہلی صفت، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں۔ اگر یہ چیز مسلمانوں کے اندر بھی ہے کہ وہ
آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ کفار کی ایک صفت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی صفات بیان کی، جھوٹ بولنا، گالی دینا، امانت میں خیانت کرنا، جھگڑا ہو تو گالی دینا شروع کر دینا، یہ ساری منافقین کی صفات۔ اگر ان میں سے کوئی ایک صفت کسی مسلمان کے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفاق کی ایک صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی کفر ہے، کفر کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ اگر یہ ہمارے اندر بھی پائی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کی ایک علامت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھنا، اور دوسری صفت ہے اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ قرآن نے کفار کی صفت بیان کی ہے، اللہ کی راہ سے روکنا۔ اب اللہ کی راہ میں جتنی چیزیں آتی ہیں، چاہے آپ کسی کو درسوں سے روکیں، خطبے سے روکیں، پروگرام سے روکیں، یا اس میں خلل اندازی ڈالنے کی کوشش کریں، دعوت کے کاموں میں رخنہ اندازی ڈالنے کی کوشش کریں، سب اسی کے اندر شامل ہے۔ اگر آپ تعاون نہیں کر سکتے تو کم سے کم کفر کی ان صفات کو اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیجیے۔ ہم اسے آسان سمجھتے ہیں کہ اختلاف کے بہانے ہم سارا کام کر لے جائیں، نہیں، غور کیجئے، قرآن یہ کفار کی صفت بیان کر رہا ہے، اور وہی کام آج ہم کر رہے ہیں۔ طاقت کے بل بوتے کے پر، زور زبردستی، مال کی بنیاد کے پر، اثر رسوخ کی بنیاد کے پر۔ قرآن کہہ رہا ہے کافروں کی دوسری صفت جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یہ کفار کی صفت ہے، مومنوں کی صفت نہیں ہے۔ تو جو بھی یہ کام کرتے ہیں، دعوتی کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت میں ان کے اندر کفر کی ایک صفت پائی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کا رشتہ دار ہے تو چلو چھوڑ دیا جائے، بہت بڑے رتبے والا ہے، بہت پیسے والا ہے تو چھوڑ دیا جائے، وہ کچھ بھی کرے کرنے دو، اس کے سامنے سر جھکاؤ، اس کی بات کو مان لو، نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کفار کی صفت، تیسری صفت، اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ٹیڑھے پن کا مطلب کیا؟ اعتراضات، نکتہ چینیاں۔ اگر نہیں بھی روک رہے ہیں تو اپنے اعتراضات اور نکتہ چینیوں اور آلوچناؤں کی وجہ سے اس کام کے اندر لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تو یہ خطرناک چیز ہے۔ اب کچھ لوگ یہاں پر ایک میں ضمناً بات بیان بھی کر دوں، جیسا کہ مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک روٹین بنا ہوا ہے کہ عصر کے فوری بعد درس حدیث ہوتا ہے، یا ہم نے یہاں ہر پیر کو درس قرآن کا نظم رکھا، یا رمضان المبارک میں بھی مختلف مقامات کے پر لوگ نماز تراویح کے بعد قرآن کی تفسیر ہے یا کوئی بھی چیز تربیتی نقطہ نظر سے، تعلیمی نقطہ نظر سے اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ یہ چیزیں دراصل نظم و نسق سے متعلق ہے۔ لوگوں کو جب وقت ملے اس کے اعتبار سے ان چیزوں کا تعین کیا جائے گا، اور ان دروس میں بیٹھنا کوئی فرض اور واجب نہیں کہ اگر کوئی نہیں آتا ہے تو ہم اس کو کہیں کہ نہیں وہ شخص منافق ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، یا اس نے ایک فرض و چیز کو چھوڑ دیا۔ یہ بطور تعلیم کے ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے ان چیزوں کو طے کر سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پڑوسی سے معاہدہ کیا تھا، یہ انفرادی ہے۔ انہوں نے کہا اپنے پڑوسی سے ایک دن تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو، رات میں وہ ساری باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا بتائی مجھے بیان کرنا، شیئر کریں گے، دوسرے دن میں جاؤں گا اور شام میں وہ ساری باتیں تمہیں شیئر کروں گا۔ ایک دن باری لگی ہوئی تھی۔ اب آپ بتائیں کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو؟ یہ تعلیمی اور تدریسی معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجد نبی کے اندر اصحاب کرام سب کچھ چھوڑ کر آ کر وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ کوئی ہفتہ لگا رہا ہے، مہینوں رہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ دراصل ہمارا تنظیمی معاملہ ہے، تعلیمی ہے، یہ اپنے اعتبار سے وقت کی سہولت کے اعتبار سے طے ہوگا۔ تو چاہے ہم درس کا اہتمام کریں، جو بھی چیزیں، ہاں تاک راتوں میں اس طرح کی چیزیں جو دوسروں کے پر خلل انداز ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ کمی کر دی جائے یا اس کو نہ کیا جائے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کی بنیاد کے پر اگر کوئی ڈسٹربن پیدا ہو رہا ہے، مشکلات پیدا ہو رہی ہے، اس کے پر یہ تدبیری امور اور تنظیمی اعتبار سے غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ تو شریعت نے ہمیں اس بارے میں آزادی دی کہ ہم اسے اپنے اعتبار سے طے کریں، ورنہ آج مدارس میں دیکھیے وقت طے ہوتا ہے، 7 بجے 8 بجے، وہاں سے لے کر 12 بجے تک، 1 بجے تک، 1:30 بجے تک مدرسے چلتے رہتے ہیں، اسکولیں چلتی رہتی ہیں۔
تو ہم اگر اس کے بارے میں کہیں کہ اس کا کیا ثبوت ہے، شریعت نے ہمیں اس میں آزاد رکھا ہے، یہ ہمارے تنظیمی امور ہے، یہ وقت حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے طے ہوں گے، یہ ہمارا اپنا ذاتی مسئلہ ہے اور یہ شریعت نے ہم کو اس بارے میں اجازت دی ہے۔ تو اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، زبردستی کے اعتراضات، نکتہ چینیاں، جس کی بنیاد کے پر لوگ اسے اٹینڈ کرنا یا اس میں شامل ہونا چھوڑ دیں، ترک کر دیں، دوسروں کو روکیں کہ آپ مت جاؤ، یہ سب ٹیڑھ پن ہے۔ شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ کفر کی علامتیں ہیں، ایمان کی علامتیں نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں، ہدایت پر نہیں ہے۔ اگر ان کے اندر دنیاوی زندگی کو ترجیح دینا پایا جاتا ہے، اگر وہ دعوت سے، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں یا شریعت کے معاملات، دعوتی اموروں کے اندر ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، نکتہ چینیاں کرتے ہیں فضول قسموں کی، یہ کفر کی علامتیں ہیں، پرلے درجے کی گمراہیاں ہیں، ہدایت نہیں ہے۔ کوئی اپنے آپ کو کوئی کتنا بھی اتم خان سمجھے کہ میں بہت بڑا تیر مار لے رہا ہوں، یہ سب کر کے، دعوت کے کاموں میں رکاوٹ ڈال کے، یہ سب منافقین بھی سوچا کرتے تھے۔ ہر کسی کی سوچ ہے، اپنے اعتبار سے سوچے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے، فیصلہ دے رہا ہے، وہ یہی ہے کہ پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ آگے اللہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی تو تورات عبرانی زبان میں دی گئی۔ انجیل کے وقت جو زبان تھی وہ الگ ہے، اس زبان میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان کے تھے تو آپ کو قرآن عربی زبان کے اندر نازل کر کے دیا گیا۔ قرآن کے نزول کا مقصد قرآن مجید بیان کر رہا ہے، لوگ سمجھیں۔ تو جب تک آپ کو اس کے معنی اور مفاہیم کو نہیں بتایا جائے گا تو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ قرآن صرف الفاظ سے فائدہ اٹھانے والی چیز نہیں ہے، یہ ہے کہ آپ اگر قرآن مجید پڑھتے ہیں، معنی اور مفہوم کو سمجھے بغیر، تو تلاوت کی بنیاد کے پر آپ کو ثواب ملے گا، یہ طے ہے۔ ایک حرف کے پر 10 نے کیا، لیکن یہ قرآن کے نزول کا واحد مقصد نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنا، غور و فکر کرنا، عمل کرنا، بہت سارے درجے ہیں۔ اب یہاں ایک مثال، ایک شخص، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ پانی لا، لیکن وہ میری زبان نہیں سمجھتا، تو کیا میرے کہنے کا اور اس کے سننے کا مقصد پورا ہوگا؟ نہیں پورا ہوگا۔ یہی معاملہ قرآن مجید کا ہے کہ آپ اگر قرآن کے معنی اور مفاہیم کو نہیں سمجھ رہے تو قرآن کے نزول اور آپ کے سننے دونوں کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو قرآن اللہ نے نازل کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل تھا، اللہ نے اس کو نازل کر دیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، معنی اور مفاہیم کو، تاکہ اس میں جو چیزیں ہیں، جو احکامات ہیں، اس کے پر عمل ہو اور منہیات سے اپنے آپ کو روکا جا سکے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ غلبہ اور حکمت والا ہے۔ آپ اپنا کام کیجئے، دعوت دیجئے، جو لوگ اس قابل ہوں گے وہ ہدایت قبول کریں گے اور نہیں ہیں تو پھر نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کے حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہے، جو اس کی حکمت کے مطابق ایمان کے قبول کرنے کے لائق ہوگا وہ قبول کرے گا، اور جو نہیں ہوگا وہ نہیں قبول کرے گا۔ اب یہاں پر مثال دی جا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ کہا یاد رکھو جب کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا، ایام اللہ وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں کی یاد، جسے ترجمے میں احسانات کہا گیا ہے۔ کوئی بھی ایسا یادگار دن، کوئی بھی، مثال کے طور پر جب 10 محرم کو، عاشوراء کو فرعون کو غرقاب کیا گیا، ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو بنی اسرائیلیوں کے لیے وہ خوشی کا دن تھا اور فرعونیوں کے لیے انتہائی غم کا، اس لیے کہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ جنگ بدر دیکھیے، یہ بھی ایام اللہ ہے، اللہ کے یادگار دنوں میں سے۔ ایک طرف اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، مسلمانوں کے لیے خوشی، اور وہیں کفار اور مشرکین کے لیے انتہائی غم کا۔ تو ایک ہی دن مسلمانوں کے لیے یادگار اور کفار اور مشرکین کے لیے بھی یادگار ہے، لیکن وہ خوشی نہیں، غم کے اعتبار سے۔ تو ایسے دن جو تاریخ میں گزر چکے ہیں ان کی یاد دلائی جائے۔
اور یہاں پر بنی اسرائیل کو ایام اللہ کے دنوں سے یاد دلانے کا مقصد خاص طور سے عاشورہ ہے، جب فرعون کو غرقاب کیا گیا۔ اس کے پہلے بھی اللہ نے بہت سارے معجزات نازل کیے، وہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ نجات پا کر میدان تیہ کے اندر تھے، اللہ نے من سلوہ نازل کیا، بہت بڑی نعمت تھی، یہ بھی ایام اللہ ہے۔ تو اللہ کی طرف سے وہ تمام یادگار دن جو اس کی نعمت کے، اس کے شکرانے کے ہوتے ہیں، اس کی یاد دلائی جائے تاکہ بندہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے۔ آگے اس کی تفصیل بیان کی ہے قرآن مجید نے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ کہ فرعونیوں سے نجات دی، وہ تمہارے بچوں کو مارتے تھے، بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تفسیر ابن کثیر کی روایت کے مطابق فرعون نے 70,000 بچوں کو مار دیا تھا، صرف اپنی حکومت کو اور اپنے تخت کو بچانے کے لیے۔ اقتدار کا نشہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی کی روایت، کہ 2 بھوکے بھیڑیے کو بکریوں کے ریوڑ میں بھیج دیا جائے، جتنا نقصان یہ پہنچائیں گے اس سے کہیں زیادہ نقصان انسان کو عہدے اور مال کی لالچ پہنچاتی ہے۔ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں گئے، وہ کیا کریں گے؟ 1 بکری ماریں گے، 2 بکری ماریں گے، پیٹ بھر جائے گا چھوڑ دیں گے، اس کے بعد تو نہیں ماریں گے، اپنا پیٹ بھر جانے کے بعد چھوڑ دیں گے۔ لیکن عہدے کی، اقتدار کی لالچ، مال کی لالچ اتنی شدید اور خطرناک ہے کہ انسان اس معاملے میں رکتا نہیں ہے، اس کے قدم بڑھتے ہی جاتے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر ابن آدم کو 2 وادی سونے کی عطا کر دی جائے تو وہ تیسرے کی تمنا کرے گا، یہ حالت ہے۔ تو یہ خطرناک چیز آج ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر بھی، دنیا کے پر بھی، صرف اپنے اقتدار، اپنے قبضے کی جنگ میں انسانوں کو جو کہ معصوم ہوتے ہیں انہیں ان ساری چیزوں سے لینا دینا نہیں، وہ جنگ کی بھٹی میں جھونک دیے جاتے ہیں، سیاست کی نظر کیے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر بھی موب لنچنگ کس بنیاد کے پر؟ یہ بھی اسی اقتدار کی بقا کے لیے ہے کہ ایک طبقے کو ہراساں کر کے رکھو، حیران و پریشان کر کے رکھو، اسے اپنی سیاسی طاقت بنا کر رکھو کہ ان کے پر ظلم کر کے ہم اپنے اقتدار کو مضبوط کریں گے۔ وہی چیز ہے، قرآن نے انہی کو یہاں پر بیان کیا۔ فرعون صرف اپنے اقتدار کی بقا کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، اور آج بھی ہم دیکھیں تو لوگ اقتدار کی بقا کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اپنے پیروں تلے بہت ساری چیزوں کو رونتے ہیں، اور کہتے بھی ہیں اقتدار کی جوتی پہنو، سب کو رونتے چلو، کون آئے گا ہمارے سامنے کھڑا ہونے کے لیے؟ لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہر فرعون کے لیے زوال رکھا ہے۔ جب اسے لگتا ہے کہ میں ساری چیزوں کے پر قابض ہو چکا ہوں، اچانک اللہ کی گرفت آتی ہے، تھوڑی دیر کے اندر فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ وہی راستہ جو بنی اسرائیل کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اسی راستے کے پر فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو اللہ نے غرقاب کیا۔ راستہ ایک ہی تھا، ایک کے لیے نجات کا ذریعہ بنا اور دوسرے کے لیے مدفن بن گیا، اسی جگہ کے پر اسے ڈبو کر ختم کر دیا گیا۔ یہ اللہ کا انتقام، اللہ کا غلبہ ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ یہ اللہ نے کہا کہ جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ شکر گزاری اور ناشکری لگتا ہے کہ معمولی سی چیز ہے کہ ہم کسی چیز کا شکوہ کریں، شکایت کریں، یا اللہ کی کسی نعمت کے پر شکر ادا کریں، بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اگر زندگی کی پریشانیوں، آزمائشوں، مشکلات یا جو بھی چل رہا ہے اس کے پر اگر آپ شکر ادا کر رہے ہیں کہ جس حال میں بھی مجھے میرے رب نے رکھا ہے اس کے پر اس کی حمد ہے، اس کی تعریف ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کے فیصلے کو تسلیم کر رہے ہیں۔ میرے رب کا جو بھی فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ کے پر بالکل صحیح ہے۔ زندگی کی بہت ساری مشکلات میں انسان کہتا ہے کہ میں تا جھیل گیا، کوئی اور رہتا تو جھیل نہیں پاتا۔ اسے کیا پتا کہ اللہ نے اسے اتنے درد اتنی آزمائش کے قابل سمجھا تھا، اسی لیے اس کے پر وہ چیز اتاری۔ جو اس کے قابل نہیں تھا اللہ نے اس کو نہیں دیا، جو قابل تھا اسی کو دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش زندگی کی سنگین اور انتہائی اہم آزمائشوں سے گزارے گئے، وہ اس قابل تھے، لیکن اور کسی کو ان آزمائشوں سے نہیں گزارا گیا۔ جو جس قابل تھا اللہ نے ویسے انہیں آزمایا۔
تو ہم جس قابل ہیں اللہ ہمیں اسی ذریعے سے آزما رہا ہے۔ تو ہر کسی کی آزمائش جدا ہے۔ شکر ادا کرنا اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے عملی طور پر۔ تو اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا یہ اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ ناشکری کرنے کی وجہ سے ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ کے فیصلے تبدیل ہو جائے۔ آپ اگر شکوے کرنے لگ جائے، شکایتیں کرنے لگ جائے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کچھ کمی ہو گئی، آپ کے کاروبار میں کچھ مندی آ گئی، تو شکووں کی بنیاد کے پر وہ ساری بھرپائی ہو جائے گی، نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ شکروں کے ذریعے اضافہ ہو سکتا ہے، ناشکری کی بنیاد پر نہیں، بلکہ جو ہے وہ بھی ختم ہوگا، مزید اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہاں ضمناً ایک روایت بھی ہے جسے امام بخاری نے تفصیلاً روایت کیا، جو بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کے بارے میں ہے۔ آپ لوگ اکثر سنتے رہا کرتے کہ بطور آزمائش کے جب اللہ نے ایک فرشتے کو 3 لوگوں کے پاس بھیجا، ایک برس کا بیمار تھا، دوسرا گنجا تھا، تیسرا نابینا تھا۔ فرشتہ ان کے پاس گیا اور اللہ کے حکم سے معجزانہ طور کے پر جو برس کا بیمار تھا اس کی بیماری فوری طور پر ختم ہو گئی، جو گنجا تھا فوری طور پر اس کے بہترین بال آ گئے، اور جو نابینا تھا اس کی بینائی آ گئی۔ پہلے نے خواہش کی کہ میرے پاس اونٹوں کا ایک جھنڈ ہونا چاہیے، ریوڑ ہونا چاہیے، اس کو وہ دے دیا گیا۔ دوسرے نے گائے بچھڑے کی تمنا کی، اسے وہ عطا کر دیا گیا۔ تیسرے نابینا شخص نے بکریوں کی تمنا کی، اسے وہ عطا کر دیا گیا۔ اب اللہ نے ان چیزوں کو عطا کرنے کے بعد اس میں خوب برکت دی۔ اب دوسری مرتبہ وہی فرشتہ بطور آزمائش کے آیا، کہا کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہے ان میں سے مجھے کچھ دے دو، میں ضرورت مند ہوں۔ تو وہ برس کا بیمار جس کے پاس اونٹ تھے اس نے کہا کہ نہیں، یہ سب میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ یہی ناشکری ہے، نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنی طرف منسوب کرنا، میں نے اپنی محنت سے سب کمایا ہے۔ بخیلی، کنجوسی اسی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے، انسان اگر اپنے موروثی مال کو غلط طریقے سے اس کے باپ دادا نے کمایا ہے تو وہ چیز بھی ایک بہت بڑا فتنہ اولاد کے اندر پیدا کرتی ہے۔ بہت سارے مالدار جو ہمیں لگتا ہے کہ بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو دولت آئی ہوئی ہے وہ جائز طریقوں سے ان کے ماں باپ نے کما کر نہیں دی ہے، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر دھوکہ دہی کر کے بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کر کے دی ہے، اور کروڑ پتی ارب پتی بن گئے، اور آج بخیلی کی انتہا ہے۔ وہ سورس ہی غلط تھا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے اللہ نے عطا کیا، جھوٹ بول دیا، نہیں میں نے اپنی محنت سے کمایا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اپنی جگہ کے پر سچے نہیں ہو تو اللہ تمہیں ہلاک و برباد کر دے۔ اللہ نے ہلاک کر دیا۔ دوسرے کے پاس گیا جو کہ گنجا تھا، اللہ نے اس کو بال عطا کیے تھے، اس کے پاس گائے بچھڑے تھے، اس سے بھی اس نے وہی کہا مجبور ہوں، اللہ نے تمہیں اتنا نوازا ہے اس میں سے مجھے کچھ دے دو تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے۔ کہا کہ نہیں، یہ تو سب میرے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، میں نے بہت محنت کر کے کمایا ہے، اس کو بڑھایا ہے۔ اسے بھی بد دعا دی، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تیسرے کے پاس جو نابینا تھا، اللہ نے اس کو آنکھیں عطا کی تھی، وہاں پہنچا، اس کے سامنے درخواست کی تو اس نے کہا کہ دیکھو سب اللہ نے مجھ کو عطا کیا ہے، تمہیں جو لگتا ہے لے لو۔ یہ فیاضی اور سخاوت ہوتی ہے۔ یہاں تو اگر کسی کے پاس، بڑے بڑے مالداروں کے پاس اگر کوئی شخص کوئی ضرورت کے تحت چلا جائے، ارے پگار بانٹنے کا بھی پیسہ نہیں ہے، ارب پتی کھرب پتی یہ جملے استعمال کرتے، وہی ناشکری کی ایک دلیل ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھ کو سب نوازا ہے، تم کو جو لگتا ہے لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں بطور آزمائش کے تمہارے پاس بھیجا گیا تھا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے مال میں برکت دے۔ اللہ نے اس کو برکت عطا کی۔ تو عطا کرنے سے برکت میں اضافہ ہوتا ہے، جو ملا ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور ناشکری اور جھوٹے بہانوں کے ذریعے لوگوں کو کنارے لگا دینے، محروم کر دینے سے انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ کا دستور، یہی اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے عرب کو اتنا کیوں نوازا؟ ان کی فیاضی، ان کی سخاوت آج بھی لوگوں کے سامنے ضرب المثل ہے، مثال کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ حاتم طائی کون تھا؟ وہ بھی طے قبیلے کا تھا، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبیلے کے تھے۔ سخاوت اور فیاضی تو اللہ خوب نوازتا ہے، اور اپنے بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ اس کے بندے نوازیں، اپنے ہاتھوں کو نہ روکے۔ بخیلی ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی مذہب کے اندر بہتر تصور نہیں کی جاتی ہے، تو اسلام میں اس کو کیسے بہتر تصور کیا جائے گا؟ یہاں سخاوت ہے، فیاضی ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے جو بھی عطا کیا ہے۔ آگے کچھ مثالیں ہیں
قوموں کی انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں بیان کی جائے گی کہ جن کی طرف دعوت دی گئی ان لوگوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا تو اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے پر کس طرح کا عذاب آیا۔ اللہ ہمیں ان کے شکر گزار بندوں میں رکھے، جو بھی اللہ نے ہم کو عطا کیا اس پر شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی راہ میں دل کھول کر ہاتھوں کو بڑھا کر لوگوں کے درمیان خرچ کرنے کی توفیق دے، اخلاص اللہیت عطا کرے، ناشکری سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔